حضرت طفیل بن عمر قبیلہ دوس کے سردار، وہ آتے ہیں مکہ کے اندر، مکہ والے آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں ان کا، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں کہ دیکھنا یہاں ایک بندہ ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرنا اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے، بہت بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو اس کی آواز سن لیتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے اس کی دعوت کو، اس کے جادو کی وجہ سے، میاں بیوی سے جدا ہو رہا ہے، بیوی میاں سے جدا ہو رہی ہے، وہ سب پر جادو چلا رہا ہے۔ خیال کرنا اس کی آواز سے بچ کے رہنا، اس کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں کیسے غلام بن جاؤں گا، جو ہو اپنی قوم کا سردار تو اس کو دکھ رہا ہو کہ مجھے غلامی مل جائے گی تو میں غلام بن جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے میں اپنے گھر والوں سے بھی جدا ہو جاؤں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ ڈر گئے، ایسے ڈرے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی، کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی کہ مجھے پتہ نہ چلے تو ان کی آواز آ جائے اور میرے اوپر ان کا جادو چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ اللہ۔ اب روئی ٹھونس لی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ کفار بھی حج اور عمرہ کرتے ہوتے تھے اپنے انداز میں، اگرچہ اس کے اندر کئی جو ہے وہ خرابیاں کرتے تھے، لیکن بہرحال کرتے ضرور تھے حج اور عمرہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ ان کی نظر پڑتی ہے، جب طریقہ عبادت دیکھا اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، ان کو یہ نظارہ بڑا پیارا لگ گیا کہ یہ بندہ بڑے عجیب انداز سے عبادت کر رہا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی قریب ہو گئے۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اب جب قریب آ گئے ہیں تو کانوں میں روئی ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ آواز پڑنی شروع ہو گئی، اور اب آواز بھی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی آواز، اور ہو بھی قرآن حکیم کی تلاوت، کانوں کے اندر روئی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی، تھوڑی دیر بعد روئی نکال دی کہ اس کلام کو تو غور سے سننا چاہیے۔ بہرحال میرے آقا اپنی عبادت ختم کر کے جس وقت گھر کی طرف تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بیٹھے، کہنے لگے کہ میں نے آپ سے جو کلام سنا ہے اس طرح کا کلام کبھی نہیں سنا، تھوڑا اور سنا دیجئے مجھے اسی کلام کا حصہ۔ میرے آقا نے سورۃ الاخلاص سنائی، سورۃ الفلق سنائی۔ اللہ اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ جو غلامی سے بچنے کے لیے کانوں میں روئی ٹھونس رہے تھے اسی وقت غلامی کو قبول کر لیا۔ قرآن حکیم کی تاثیر ہے۔ اللہ اللہ۔